الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن یرید لیطہرکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، استنجا کے مسائل میں ضروری اور مفید باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے اس حوالے سے اس نشست میں استنجا کے آداب اور نبوی طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استنجا کا مطلب ذہن میں رکھیں کہ استنجا کہتے ہیں پیشاب یا پاخانے کے بعد ناپاکی کو دور کرنا، یعنی مقام نجاست کو صاف کرنا، اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اور یہ استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، سنت مؤکدہ کہا جا سکتا ہے، اور اس پر جو ہے بہت سے احادیث مروی ہیں، بلکہ وعید بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اس میں لاپرواہی کرتا ہے تو وہ جو ہے ممکن ہے قبر کے عذاب میں بھی مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اسلام پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے، اور استنجا کے موقع پر انسان پر یہ ضروری ہے، ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ حد درجے احتیاط کی کوشش کرے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، بے شک یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ دو قبروں میں جو میتیں تھیں، حضور نے فرمایا یہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کوئی بڑی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ بڑی وجہ سے یعنی عام طور پر لوگوں کی نظروں میں وہ بڑی چیزیں نہیں ہیں، جیسے زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے وغیرہ کبیرہ گناہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اما احدہما فکان لا یستتیر من البول، تو ان میں سے ایک قبر والا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں حضور نے فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغلی کیا کرتا تھا، تو چغلی کرنے کی وجہ سے، اور ایک پہلا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے وہ جو ہے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، عذاب قبر جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ پیشاب میں لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کو چاہیے کہ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت کا اہتمام فرماتے تھے، حد درجے احتیاط کرتے تھے۔ یا تو آپ کے لیے کوئی قدرتی آڑ ہوتی، یا کوئی پتھروں کا سایہ کیا جاتا، یا جیسے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اتنی دور گئے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو میدان میں کسی سنسان جگہ تشریف لے جاتے، کسی سنسان جگہ تشریف لے جاتے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ آپ کے لیے ایک دیوار بنائی گئی، یا دو پتھر کھڑے کیے گئے اور ایک پتھر آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ پردہ ہو جائے، تاکہ پردہ ہو جائے۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح آفاق کتاب زجاجۃ المصابیح جو حدیث شریف کا ایک شاہکار ہے، اس کے اندر آپ کو یہ تمام حدیثیں مل جائیں گی۔ بیت الخلاء کے آداب یا استنجا کے بیان کے اندر آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی۔ اور جو ہے عموماً جو ہے فقہاء کرام کا طرز ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی حدیث سے
مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس حدیث کی سند کا ذکر نہیں کرتے، سند کا ذکر نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے میں زیادہ طول میں نہ جاتے ہوئے جو ہے عربی عبارتوں سے اجتناب کرتے ہوئے جو ہے آپ کو جو ہے زیادہ تر اردو کے اندر آپ کو اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راوی بیان کرتے ہیں ہم پر ظاہر ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی ڈھال تھی۔ ممکن ہے یہ واقعہ جو ہے غزوے کے موقع کا ہے، جنگ کے موقع کا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قضاء حاجت کے لیے اس کو آڑ بنایا اور آپ نے استنجا فرمایا، لوگوں کی نظروں سے دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی۔ تو ایک صاحب نے کہا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة، ان کو دیکھو یہ ایسی حیا کرتے ہیں، ایسا پردہ کرتے ہیں جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں، عورت پردہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سماعت سنی اور حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ ویحک، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہ بتاؤں ایک بنی اسرائیل کے شخص کا حال؟ بنی اسرائیل کا حال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یاد رکھ لیں، ان کی شریعت میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی نجاست لگ جاتی کپڑے پر تو کپڑے کو قینچی سے کاٹ دینا واجب تھا۔ کپڑے کو کاٹ کر وہ ناپاک کپڑے کا جو حصہ ہے اس کو کپڑے سے جدا کر کے پھینک دیا جائے تبھی پورا کپڑا پاک سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت مسلمہ سے اس بوجھ کو اتار دیا گیا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا حضور کی شان میں وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ کو اتار دیتے ہیں۔ وہ بوجھ سختی کا بوجھ ہے، شریعت میں سختی کا بوجھ ہے، وہ بوجھ اتار دیا گیا، مسائل آسان کر دیے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں 3 مرتبہ اگر کسی کپڑے کو اچھی طریقے سے دھو کر نچوڑ دیا جائے تو وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ اب کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، لیکن بنی اسرائیل میں یہ مسئلہ تھا، قینچی سے وہ کپڑے کو کاٹ دیا کرتے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے ایسی بات کہی تھی، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا اذ کانوا اذا اصابہم البول طردوہ بالمقارد، جب ان کو کوئی نجاست لگ جاتی ان کے کپڑوں کو تو وہ قینچی سے کاٹ دیا کرتے، تو فنہاہم، تو اس شخص نے ان کو منع کیا، اس کام سے منع کیا کہ بھئی کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، کپڑا خراب کرے وغیرہ۔ تو اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعذب فی قبرہ، اس بات کی وجہ سے وہ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیں، وہ جو صحابی نے بات کی تھی ان کے بارے میں جو ہے برا خیال نہیں کیا جا سکتا، کوئی گستاخی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ نے ان کی بات کو معاف کیا۔ محدثین نے صراحت کی ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ ابتدائے اسلام کی تھی، وہ تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ اسلام قبول کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ میں حاضر ہوئے، یہ ان کے لیے بڑی بات ہے۔ لیکن جو ہے اور انہوں نے جو بات کہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اس پر حضور نے ان کو تنبیہ بھی فرما دی، حضور نے ان کی اصلاح بھی فرما دی۔ تو اب مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی تو یہ مسائل حل ہو گئے۔ البتہ اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی شخصیت کو امت مسلمہ کے لیے معیار ہدایت بنایا ہے، معیار ایمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ قیامت تک نہ جانے امت میں ایسے کتنے لوگ آئیں گے جو حیا کے مقابلے میں بات کریں گے، احتیاط کے خلاف بات کریں گے، لاپرواہی کی تائید کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو معیار بنایا، نمونہ بنایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسی باتیں کی جاتی تو حضور نے ان کو کیا ارشاد فرمایا، بلکہ ایک جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں استنجا میں کوتاہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ حیا نہیں کرتے تھے، صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل جن پر فرعون مسلط ہو گیا تھا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن بنی اسرائیل نے فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا،
یہ کہہ کر کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جی پیغمبروں کی اولاد سے ہیں، لہٰذا ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرعون کا بے انتہا ظلم برداشت کیا، مر جانا قبول کیا، لیکن انہوں نے فرعون کو خدا ماننا قبول نہیں کیا۔ لیکن وہیں پر بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا۔ تو چنانچہ کئی برائیوں میں سے ایک برائی بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے تو ان کے اندر ایک برائی تھی، سطر کو چھپانا ضروری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اگر کوئی اپنی سطر کو چھپاتا ہے، نہاتے وقت ننگا نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا جاتا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ احتیاط کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام باحیا تھے، پرہیزگار تھے، تو انہوں نے حیا کے تقاضے سے اپنی سطر کو چھپایا، پردے کا اہتمام کر کے غسل فرماتے، تو لوگ تعجب کرتے اور بعض لوگ الزام بھی لگا دیتے کہ بھائی موسیٰ تو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں مگر وہ عیب دار ہے، معاذ اللہ، ان کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام سے اس الزام کو دور کرے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک آڑ میں، پتھر کی آڑ میں غسل کر رہے تھے، اپنے لباس کو اس پتھر پر ڈال کر غسل کر رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا، وہ پتھر آپ کے لباس کو لے کر بھاگ گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پتھر بھاگ گیا، پتھر جانے لگا، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ وہ پتھر آپ کو بازار میں لے آیا، اور سارے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی جوان اور خوبصورت حالت میں دیکھا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سطر کی حفاظت کا حکم فرمایا، اس لیے کہ جب سطر پر نظر پڑتی ہے تو خواہشات کا مادہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر گناہ کے خیالات آتے ہیں، اسی لیے بد نظری سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بری اور گندی چیزوں کو دیکھنے سے احتیاط کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا کردار خطرے میں ہوتا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ان کا معجزہ تھا، اور معجزے کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے حیران کن بات ہو جائے، اور تو اس کے اندر یہ راز الہی معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا بدن مبارک اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر فرمایا تو ان کے اندر جو شہوات اور خواہشات کا جو مادہ تھا اللہ نے اس کو دبا دیا اور قوت عقلیہ کو روشن کر دیا، ان کی عقل کو روشن کر دیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے باحیا ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، لیکن پھر بھی حیا کرتے ہیں، اپنی سطر کو چھپاتے ہیں، ہم کدھر ہیں اور ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سطر کو چھپانا کوئی عیب کی بات ہے۔ ان کو عقل آئی، ان کے سمجھ میں آئی بات، تو چنانچہ حضرات محترم ہم نے دیکھا کہ کتنا اہم ترین اور ضروری مسئلہ ہے۔ چنانچہ آئیے میں مختصراً جو ہے آپ کے سامنے سطر استنجا کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ نشست ہم آج مکمل کر لیں۔ استنجا کا مطلب تو میں نے عرض کر دیا، استنجا مطلب یہ ہے کہ مقام نجاست کو صاف کرنا۔ اب یہ صفائی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک پانی کے ذریعے سے، ایک ڈھیلے کے ذریعے سے۔ ڈھیلے سے بھی صفائی ہوتی ہے، البتہ دونوں کو استعمال کرنا، پانی سے بھی اور ڈھیلے سے، یعنی پہلے ڈھیلے سے طہارت لے لینا پھر اس کے بعد پانی سے دھو لینا، یہ زیادہ افضل ہے کہ بدر اولا جو ہے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہے البتہ ڈھیلے کا استعمال مستحب کے درجے میں ہے، اصل جو سنت ہے وہ مقام کو صاف کرنا ہے، نجاست کو دور کرنا ہے، یہ اصل سنت ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ اب جو ہے پتھروں کی بھی جو تعداد ہے، اگر کوئی ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو ڈھیلے میں بھی جو ہے قید نہیں ہے کہ اتنے عدد ڈھیلے استعمال کرنا ضروری، بلکہ جتنی تعداد میں ڈھیلے سے صفائی حاصل ہوتی ہے اتنا استعمال کرنا سنت، اس کے بعد کا جو عدد آتا ہے ڈھیلے کا وہ مستحب کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر 3 ڈھیلوں سے استنجا ہو رہا ہے یعنی مقام نجاست صاف ہو رہی ہے
تو یہ 3 ڈھیلوں کا استعمال کرنا سنت ہوگا، ورنہ ایک ڈھیلے سے یا 2 ڈھیلے سے اگر نجاست دور ہو گئی تو پھر تیسرے ڈھیلے کا استعمال مستحب کے درجے میں رہے گا۔ البتہ ڈھیلے استعمال کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ آلودگی کا بھی خیال کرے، وہ صفائی کا خیال کرے، آلودگی پیدا نہ کریں، پھیلائے نہیں، کیونکہ ڈھیلے استعمال کرنے کی صورت میں جو ہے مساجد میں جو باتھ رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے استنجا کرنے کے بعد ڈھیلے پھینک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے گندگی محسوس ہوتی ہے، اس کا خیال کریں، ورنہ پانی سے استنجا کرنا واجب ہے، لہذا آپ پانی سے جو ہے صفائی حاصل کر لیں۔ ڈھیلے سے اگر صفائی حاصل ہو جائے تو پانی سے استنجا کرنا واجب نہیں رہتا، پھر وہ مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ البتہ اب استنجا کا طریقہ بھی مختصراً سماعت کر لیں کہ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنات شیاطین مردوں سے اور شیطان عورتوں سے، نر اور مادہ دونوں قسم کے جنات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس طرح یہ دعا پڑھی جاتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو مقام نجاست ہوتی ہے، جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، وہ جگہیں جو ہے شیاطین کی جگہ بن جاتی ہے، شیاطین کی جگہ بن جاتی ہے، اور شیاطین کی جگہ بن جانے کا مطلب جو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے وہاں پر، اس پر شیاطین کے وسوسے زیادہ ہوتے ہیں۔ شیاطین رہتے ہیں کا مطلب کوئی جسمانی نقصان نہیں دیتے وہ نہ وہ کوئی حاوی ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانوں سے شرارت کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات ڈالتے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دعا سکھلائی گئی۔ الغرض اب اس کے بعد جب بیت الخلاء میں داخل ہوں گے، اگر کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے اور بیت الخلاء میں داخل ہو گیا تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ دل میں دعا پڑھ لے، کہ اندر داخل ہو گیا ہے تو وہ دل میں دعا پڑھ لے اور بایاں پاؤں داخل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ڈھانکنا بہتر ہے، استنجا کے لیے جب بھی جائیں تو سر ڈھکا ہوا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا یا چہرہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، اسے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی احادیث مروی ہیں جس میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے نہ قبلے کی طرف منہ ہو تمہارا اور نہ پیٹھ ہو تمہاری۔ اور پھر دوسری بات جو ہے بہتے پانی میں استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا ٹھہرے ہوئے پانی میں، گرچہ کے دہدردہ ہے، بڑا تالاب ہے، اس کے اندر آدمی غوطہ لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر استنجا کر رہا ہے، تو حدیث پاک میں مروی ہے کہ وہ جو ہے اس میں استنجا بھی کرتا ہے اور پھر اسی سے وہ وضو بھی کرے گا معاذ، تو وہ بالکل نظافت اور طہارت کے خلاف بات محسوس ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کسی دیوار یا درخت کے سائے میں استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب استنجا کے آداب چند مد نظر رکھیں۔ نظریں بلا ضرورت نجاست پر نہیں ڈالنی چاہیے، اس کو بچا کر رکھیں۔ بلا ضرورت بات نہ کرے، بیت الخلاء میں دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بلا ضرورت اوپر نیچے نظریں دوڑانا نہیں چاہیے، اور نظریں نیچی رکھیں اور صفائی کا خوب خیال رکھیں، صفائی کا خوب خیال رکھیں، صفائی پر توجہ دیں۔ باہر نکلنے کے بعد پھر باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، بخشش ہو، مغفرت ہو مولا تیری جانب سے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی، مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو یہ دعا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی یہ دعا پڑھتے ہیں، تو غفرانک کے الفاظ کیوں سکھائے گئے؟ یعنی بخشش اور مغفرت کیوں مانگی جا رہی ہے اللہ سے؟ حالانکہ بیت الخلاء میں گئے تو کوئی گناہ تو نہیں کیے نا، بیت الخلاء میں جانا ایک انسان کی ضرورت ہے، حاجت بشری ہے، بشریت کا تقاضا ہے، گئے تھے، لیکن پھر جو ہے وہاں پر جو ہے جانے کے بعد، نکلنے کے بعد جو ہے غفرانک کے الفاظ کیوں سکھائے گئے؟
تو اس میں بزرگان دین نے بیان کیا کہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کی غلاظت نظر نہیں آتی، گناہ کی گندگی نظر نہیں آتی، بلکہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات کی جو آیت ہے اس کے مطابق جو ہے شیطان گناہوں کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو گناہ کا خیال، گناہ کی برائی اور اس کی گندگی انسان کو نظر نہیں آتی، تو اس کے اندر جو ہے یہ دعا بتلائی گئی تاکہ انسان کو یہ سبق ملے جب وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور نجاست پر نظر پڑتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ دنیا کی غلاظت ہے، یہ جسم کی غلاظت ہے اور یہ اتنی گندی چیز ہے، تو گناہ تو روح کو خراب کرنے والی چیز ہے، گناہ کی وجہ سے آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے، قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے، تو اس کے اندر کتنی گندگی ہوگی۔ تو دنیا کی نجاست کو دیکھ کر اس گناہ کی نجاست کا خیال کر کے بندہ جب باہر آتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ تو یہ استنجا کے بارے میں ضروری باتیں، توجہ طلب باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو دین اسلام سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔